اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آنے کے بعد جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بلز کی جو اس کے اوپر جو اپیلز تھیں ان کو جو ہے لائیو کوریج کے ساتھ اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ کنٹینیو کی اور آج اس کا فیصلہ آ گیا۔ بڑا اچھا ہوا، کریڈٹ جاتا ہے قاضی صاحب کو، امید ہے وہ اور بھی اچھے کام کریں گے۔ لیکن اس میں کچھ جو اس تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو اس لائیو ہیئرنگ کا جو ہے 99.9% لوگوں کا نہ کوئی اس سے کوئی تعلق، نہ ان کا کوئی فائدہ۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی 75 سالہ تاریخ میں جو ہمارے جو مختلف مکتب فکر کے یا شعبہ زندگی کے پسے ہوئے لوگ ہیں، مزدور، کسان اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈپریس کلاسز ہیں، ان کو انصاف دینے میں مکمل طور پہ ناکام رہا ہے۔ یہ بھی جو ہے یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جتنے بھی بدترین یہاں پہ کام ہوئے، بدعمالیاں ہوئیں، ڈکٹیٹرز آئے، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیا کہ جی آپ ٹھیک کریں۔ بلکہ افتخار چودھری صاحب نے تو ایک پیکیج لے کے، پیکیج لے کے، فائنینشیل پیکیج ججوں کے لیے لے کے اور اپنے لیے لے کے تو ان کو کہا جی کہ آپ آئین میں بھی ترمیم کر سکتے ہیں۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سول سپریمیسی اور پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم بھی اس میں خوش ہیں، لیکن یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس نے 3 دنوں میں 52 بل جو ہے پاس کیے۔ یہ پچھلی جو پی ڈی ایم والی پارلیمنٹ تھی اور بغیر پڑھے کیے، اور اس میں کہیں جو ہے وہ کمرشل قسم کے بل تھے، کوئی یونیورسٹیوں کے تھے، کوئی انیکٹمنٹ تھی اور کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اچھا، جو قاضی صاحب کو ہم تب اپریشیٹ کریں گے کہ وہ کبھی کسی بڑے سمگلر، کسی لینڈ مافیا، کسی ذخیرہ اندوز، کسی شوگر مافیا کے اوپر بھی ہاتھ ڈالیں۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ قاضی صاحب کی یا سپریم کورٹ آف پاک وہ ہے ملک ریاض کی۔ ملک ریاض نے 456 ارب دینے تھے، تو جائز کے کہ وہ 456 ارب وہ جو ہے سندھ گورنمنٹ کو لے کے ان کو دیتے، وہ تو نہیں دیے۔ تو جسٹس ثاقب نثار صاحب اور عمران خان صاحب نے مل کے جو 190 ملین ڈالر وہ جو باہر سے آئے تھے انگلینڈ سے، وہ بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ اور تو اگر آپ آئین کی بالادستی جو ہے وہ جو ہے اس کو مانتے ہیں تو پھر جو پبلک کے فنڈ ہیں وہ سوائے یا پروونشل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں ہو سکتے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کے کسی ادارے کے اکاؤنٹ میں ہو ہی نہیں سکتے ہیں، وہ تو برائے کرم جو ہے وہ دے دیں، سندھ گورنمنٹ کو دے دیں اور وہ دوسرے پیسے بھی اس سے وصولی کریں۔ اسی طرح سے جو ہے ہمارا جنوبی پنجاب جو دنیا میں کاٹن پیدا کرنے والا علاقہ تھا، وہ ان کورٹس کی وجہ سے چینی مافیا کو ایک ہی جج کے پاس اور ایک ہی 32-35 لوگوں نے جو ہے چینی جو شوگر مافیا والے ہیں انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا ہے اپنے چند ٹکوں کے لیے۔ اس شوگر کین جو ہے اس کی وہاں پہ جو ہے کلٹیویشن ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کی جو ہے وہ کاٹن جو ہے امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، ایکسپورٹ سے ہم امپورٹر بن گئے ہیں۔ تو اس میں بھی جو ہے ہماری عدالتوں کا بہت بڑا جو ہے وہ رول ہے۔ پھر یہاں سے ہم دوسری بات یہ کریں گے کہ غریبوں کی، نادار لوگوں کی، لاچار لوگوں کی لاکھوں، 4 لاکھ سے زیادہ مقدمے جو ہے وہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ زیر التوا ہیں، اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، نہ کسی سب جج کی ہے، نہ سیشن جج کی ہے، نہ ہائی کورٹ نہ سپریم کورٹ کی کہ آپ نے 20 سال یہ 10 سال 5 سال یہ زیر التوا مقدمات کیوں ہیں۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کئی مقدمے جن کی چوتھی پشت، تیسری پشت میں بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو جس طریقے سے انہوں نے یہ کیا، 1 سال جو ہے رہ گیا ہے، تو اس میں کچھ ایسے جو اس پروگرام کا جو میرا مطمئن نظر ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال 3 سال کوئی نہ کوئی جو ہے پیریڈ جو ہے اس کا فکس کر دیا جائے، اور مقدمات کے فیصلے جو ہیں وہ سارے صحیح کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن کم از کم جو ہے پارٹی جو ایگریوڈ پارٹی ہے اس کو پتہ چلے انصاف ملا یا نہیں ملا ہے، وہ تو ہونا چاہیے، یہ کم از کم یہ ہونا چاہیے۔ پھر جو اگر سو موٹو کی بہت بات ہو رہی ہے، تو کبھی کسی ہمارے جو سپریم کورٹ نے کبھی جو ہے کسی مہنگائی کے خلاف سو موٹو ایکشن نہیں دیا ہے، کبھی انہوں نے اسمگلنگ کے خلاف نہیں لیا ہے، کبھی انہوں نے ملک ریاض کے خلاف نہیں لیا ہے، کبھی انہوں نے اس کے خلاف نہیں لیا ہے، یہ جو یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے لیے نہیں لیا ہے، کبھی انہوں نے
بٹھا مزدوروں کے لیے نہیں دیا ہے، کبھی انہوں نے اس کے اوپر سو موٹو نہیں دیا ہے کہ اگر 32-35 ہزار منیمم ویجز ہیں تو یہ فیکٹریوں والے اور یہ ادارے کیوں نہیں دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے انصاف دینا ہے تو خدارہ جو ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں، اور جو پبلک انٹرسٹ کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے سو موٹو ایکشن بھی لیا جائے اور اس کا ڈسپوزل بھی سپیڈی ہو۔ باقی جہاں تک سپریم کورٹ کی جو تاریخ ہے، جو ججز کی تاریخ ہے، وہ تو اپنی جگہ، یہ جو ریویو کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ایک اپنی جو کچھ انہوں نے زیادہ پیمنٹس لی ہوئی تھی ججوں کی، کوئی 1.5 ارب روپے تھے، اس کو ایک دفعہ اس کے خلاف فیصلہ آیا، پھر ریویو میں گئے، 3-4 دفعہ ریویو میں جا کے انہوں نے اپنے ہی جو فیصلے اپنے خود ہی فیصلہ کر دیا، پیسے خرچ ہو گئے ہیں رات گئی بات کے۔ پھر سپریم کورٹ کے اندر وہ خود ایک ڈکٹیٹر ادارہ اس طرح سے بن گیا ہے کہ وہ نہ تو اپنے اکاؤنٹس کی جو ہے وہ کرنے دیتے ہیں، آڈٹ کرنے دیتے ہیں، نہ وہ اپنے امپلائیز کے بارے میں کچھ چیز جو ہے وہ کسی ادارے کو دیتے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دیتے ہیں، نہ ان کا رجسٹرار جو ہے پراپر بات کرتا ہے۔ سب سے بڑا جو آئینی ادارہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ تو سپریم کورٹ نے بھی اپنے آپ کو جو ہے آئین سے بھی بالا تر سمجھا ہوا ہے، اور جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس سے بھی، مجلس شورا سے بھی اپنے آپ کو وہ بالا تر سمجھتے ہیں، جیسے بہت سارے اور ادارے سمجھتے ہیں۔ تو قاضی فائد صاحب اگر جیسے یہ آپ نے کیا ہے بڑا اچھا کیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے جو رولز آف بزنس ہیں اور جو قانون کی عملداری ہے، اس کو اگر آپ نے واقعی فالو کرانا ہے تو اس کے لیے جو ہے جو آپ کی سبارڈینیٹ کورٹس ہیں ان کو کہیں کہ وہ جلد از جلد مقدمے نمٹائیں، اور سو موٹو کے ایکشن جو ہیں وہ صرف اور صرف کرمنل اور پبلک انٹرسٹ کی اور جو قومی معاملات ہیں ان کے اوپر لیے جائیں، اور ان کا جو ہے سپیڈی وہ ڈسپوزل ہونا چاہیے۔ باقی جو آپ کے جو ججز ہیں ان کا کوئی میعاد یا یہ چیز دیکھ کے مجھے قانون کے طالب علم کی حیثیت سے آج سے 30-35 سال پہلے جو ہے جو میں نے اٹینڈ کی سندھ ہائی کورٹ کی جو پروسیڈنگ کی، اس میں جو فخر الدین جی ابراہیم، جسٹس دوراب پٹیل، خالد اسحاق، حفیظ پیرزادہ، مجیب پیرزادہ، یا وہاں کے جو اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحبان تھے یا جسٹس صاحبان تھے، تو مجھے یہ لگا کہ 30-35 سال میں ہمارا آرگومنٹ اور عدالتی نظام کافی نیچے گر گیا ہے، اس کو بھی ذرا اوپر کریں۔ اور ایل پریپیئرڈ جو ہے وہ آئے وکلا اکثر، میں نے جتنا بھی دیکھا کوئی ٹو دی پوائنٹ نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جتنے ہر جج جو ہے وہ بول رہا تھا، اتنی پہلے نہیں، کبھی اکا دکا کوئی بات کر لیتے تھے، لیکن وہ جیسے کوئی سیاسی جلسہ تھا، کوئی اتنی مزیداری والی بات نہیں تھی۔ اور یہ میری اس بات کو وہ سارے لوگ سیکنڈ کریں گے جنہوں نے 30-35 سال پہلے ہائی کورٹ کی کم از کم کہیں جو ہے، اگر سپریم کورٹ کی تو میں نے نہیں دیکھی ہے، لیکن وہ یہی لوگ سپریم کورٹ میں بھی آتے تھے۔ تو اس کو بھی جو ہے تھوڑا جو ہے وہ پولیٹیکل بیسس پہ نہیں مقدمات کو سنا جانا چاہیے، بلکہ ان کو جو ہے میرٹ بیس یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ججز 15 رکنی ہے، وہ 8-7 اور 5-8 اور یہ چیزیں جو ہیں کلیئر ڈوین نظر آئی سپریم کورٹ میں۔ لیکن پھر بھی جو ہے یہ اچھا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ قاضی فائد صاحب نے جو ہے وہ لوگوں کو دکھائی، اور یہ جو ہے یہ ہے کیا، یہ آئین کی جو ہے وہ 62-63 کیا ہے، 191-184 کیا ہے، اور انسانی حقوق کی، اس کے اوپر میں ایک علیحدہ سے جو ہے انشاءاللہ وہ بناؤں گا، ایک ویڈیو بناؤں گا اور اس کو اپلوڈ کروں گا، تاکہ جنرل پبلک کے لیے جو ہے نا وہ آسان ہو جائے کہ یہ کتنی ایک اہمیت کی بات ہے۔ عام یہ سپریم کورٹ میں جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یا جن کی اتنی زیادہ تشہیر ہو رہی ہوتی ہے، اس کا ملکی مفادات اور عوامی مفادات سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ اشرفیہ کے کیسز ہوتے ہیں، ایلیٹ کلاس کے کیسز ہوتے ہیں، اور سیاستدانوں کے کیسز ہوتے ہیں، اور ویسے ہی ایک خواہ مخواہ کی تشہیر ہوتی ہے۔ تو کافی لمبا ہو گیا، اس کو جو ہے یہاں ہی ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔